من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرتا واجرا عظیما۔ درود پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، وہی سورت الفتح کی آیت جس کا موضوع مائیت رسول تھا، آج شام غریبہ میں اسی آیت کو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے، اور انہی آیتوں میں سے میں نے آج کا مختصر موضوع رکھا ہے دین حق۔ دین حق شام غریبہ کا موضوع ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور سجدوں کی اثر کی وجہ سے ان کے چہرے پر سجدوں کے نشان ہیں، اور اللہ نے فرمایا یہ جو فضیلت ہے ان کی میں نے توریت میں بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے، اور اس کی مثال اس کھیتی جیسی ہے جس کا کونپل نکلا، پہلے وہ کمزور تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہونے لگا، فاستویٰ علی سوقہ، اور اتنا مضبوط ہو گیا کہ اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت اکھاڑ نہیں سکتی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس فصل کو دیکھ کر، اس کھیتی کو دیکھ کر کھیتی کرنے والا بہت خوش ہونے لگا اور کافر کا دل جل گیا۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا مختصر موضوع میں جو دین حق میں نے اس کا موضوع رکھا ہے، وہ اس وجہ سے کہ قرآن حکیم کی یہی فضیلت ہے کہ وہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے، یہ تو میں نے پڑھی تھی 29ویں آیت، اگر ہم اس کی 28ویں آیت کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یہ آیت کہاں تک پہنچتی ہے اور اس آیت کا اصلی مقصد کیا ہے۔ تو اسی صورت محمد کی اس سے جو پہلی والی یہ 29ویں آیت ہے جو میں نے مسلسل پڑھی تھی 10 راتوں میں، اور یہ ابھی 28ویں آیت پڑھ رہا ہوں، اس کی پہلی والی آیت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تھا۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ وہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے، وہ دین تمام ادیان پر غالب ہو جائے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور میں اللہ اس کا شاہد ہوں، میں اللہ اس کا شاہد ہوں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ پتا چلا کہ اس پوری آیت میں
دین کا ذکر ہے کہ یہ دین کیسے پھلا اور پھولا، یہ دین کیسے مضبوط ہوا، یہ دین کیسے مضبوط ہونے لگا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہاں دین جو تھا وہ کیسے مضبوط ہونے لگا. اسی لیے جو آخری آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ اس کی مثال ہے اس کھیتی کی طرح جس کا پہلے کونپل نکلا پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگا. میرے محترم سامعین، نوجوانوں، بزرگوں، اسی لیے اللہ نے فرمایا فاستویٰ علی سوقہ، وہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اب اس کو ختم نہیں کر سکتی. اسی لیے تمام مفسرین نے اس آیت کے تحت فاستویٰ علی سوقہ میں لکھا کہ فاستوى الاسلام بسیف علی ابن ابی طالب، یہ اسلام مضبوط ہوا علی کی تلوار سے. یہ اسلام مضبوط ہوا علی کی تلوار سے. ہاں جب رسول نے ذی العشیرہ میں اعلان کیا تھا تو اس وقت اسلام مضبوط نہیں تھا، لیکن جب رسول ہجرت کر کے مدینے میں آئے تو علی کی تلوار کی وجہ سے یہ اسلام مضبوط ہونے لگا. اور ظاہر ہے جنہوں نے مضبوط کیا ان کو اتنا خوش ہونے لگا کہ کئی مرتبہ رسول نے کبھی علی کو مبارک دی. اور میرے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ جن کی کھیتی تھی، جن کی محنت تھی، وہ تو خوش ہونے لگے اور کافر کا دل جل گیا. یہی سبب تھا کہ جب رسول نے غدیر میں اعلان کیا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو سورت مائدہ کی پوری آیت اگر پڑھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب رسول نے اعلان کیا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو سورت مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. میرے حبیب آج آپ کے دین سے کافر جل گئے. آج کافر آپ کے دین سے جل گئے. کافر، میں کہتا ہوں آج غدیر میں کہاں سے کافر آ گئے؟ آج دین میں غدیر میں کافر کہاں سے آ گئے؟ ارے رسول تو خوش ہو رہا ہے، خدا تو خوش ہو رہا ہے. جس طرح اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ جس کی کھیتی تھی وہ تو خوش ہو گیا اور کافر کا دل جل گیا، اسی طرح سے اس آیت کا تفسیر اللہ نے کیا اس آیت میں کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. میرے حبیب آج آپ کے دین سے کافر جل گئے، آج آپ کے دین سے کافر مایوس ہو گئے. مجھے پتا نہیں چلتا کہ اس غدیر میں جہاں سارے صحابی ہیں، جہاں سارے حاجی ہیں، جہاں سارے نمازی ہیں، اس میں کافر کہاں سے آ گئے؟ پتا چلا سارے مومن نہیں تھے، اس اتنے مجمع میں کچھ ایسے منافق تھے جو کچھ تو جل گئے تھے اور کچھ خوش ہونے لگے تھے. یہ ماننا پڑے. توجہ چاہ رہا ہوں، شام غریبہ کی مجلس پڑھ رہا ہوں دین حق کی موضوع پر. میں نے عرض کیا، کہا یہی سبب تھا کہ جن کی کھیتی تھی، جن کا دین تھا، اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. میرے حبیب کبھی ان سے نہ ڈرنا، کبھی ان سے نہ ڈرنا. اگر یہ مبارکیں دے کر پھر جائیں، ڈرنا نہیں، کیونکہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت، یہ پوری آیت ہے جو پڑھ رہا ہوں اسی کے ساتھ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تیرے دین کو کامل کیا. ارے جس کو اللہ کامل کرے، جس کو اللہ کامل کرے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آج میں نے تیرے لیے تیرے دین کو کامل کیا، آج میں نے تیرے لیے تیرے دین کو کامل کیا.
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں نے تم پر نعمتیں تمام کی، آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ ہاں ہاں آج راضی ہو گیا۔ بھائی خدا کی مرضی ہے جب بھی راضی ہو جائے۔ یہ 23 برس تھا خدا راضی نہیں تھا، خدا کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اسی لیے مفسرین مؤرخین نے لکھا کہ اس حج کو جو رسول کا پہلا اور آخری حج تھا، اس کا نام حجۃ الوداع بھی ہے، یعنی رسول کا آخری حج۔ حجۃ الاتمام بھی ہے کیونکہ اللہ نے نعمتیں کامل کی تھیں، اللہ نے دین کو مکمل کیا تھا۔ حجۃ الاکمال ہے، اللہ نے دین کو کامل کیا تھا۔ اللہ نے رسول کے لیے آج رضا کا پیغام بھیجا کہ میں تمہاری رضا سے کامل ہوگا، علی کی وجہ سے میں نے اس دین کو کامل بھی کیا۔ تو اس کا نام حجۃ الوداع بھی ہے، حجۃ الاکمال بھی ہے، حجۃ الاتمام بھی ہے۔ حجۃ الاکمال اسی لیے ہے کہ اللہ نے دین کو کامل کیا، حجۃ الاتمام اسی لیے ہے کہ اللہ نے نعمتیں تمام کی، اللہ اس دین سے راضی ہو گیا۔ پتا چلا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ جب بھی اللہ راضی ہو جائے، لیکن کبھی اللہ نے نہیں کہا راضی اس وقت ہوا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، نعمتیں تمام تب کی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اگر آپ کو خدا کو راضی کرنا ہے، اپنے دین کو کامل کرنا ہے، تو جب تک علی کی ولایت کا قائل نہیں کرو گے، نہ تمہارا دین تمام ہے، نہ تمہارا دین کمال پر ہے، اور نہ خدا تم سے راضی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ میں نے عرض کیا میرے دوستو کہ 28ویں آیت نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، نے بتا دیا کہ یہ دین ایسے آہستہ ہوا، کامل ہوا کہ پہلے کمزور تھا اور پھر وہ کامل ہوا، مضبوط ہوا۔ کیسے مضبوط ہوا؟ علی کی وجہ سے۔ کہ بلا یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ الفاظ ہیں امام فخر الدین رازی کے کہ فلو غلب ابن ود لئن ہدم اساس الایمان، علی اگر خندق میں نہ آتے تو اسلام نہ رہتا، علی خندق میں نہ آتے تو اسلام نہ رہتا۔ ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام، اسی لیے علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے۔ علی کی ضربت تھوڑی بھائی بات کرو، درود پڑھے محمد را آل محمد پر، درود پڑھے محمد را آل محمد پر، سارے درود پڑھے مل کر۔ میں یہ جو ٹرین تھا پچھلے والا میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شام غریبہ پڑھنی چاہیے تاکہ سارے اس کا مقصد بھی تو ہو۔ واقعی آج مصیبت کی رات ہے، لیکن بھائی پہلے اس کا مقصد بھی تو سنو کہ یہ جو میں نے 10 دن تقریر کی اس کا مقصد کیا تھا، اس کا نتیجہ کیا تھا۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ اگر علی نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، اور رسول نے فرمایا کہ علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے۔ فَهِيَ أَصْلٌ وَعِبَادَةُ ثَقْلَيْنِ فَرْعٌ عَلَيْهَا، اسی لیے علی کی ضربت اصل ہے، روزہ نماز حج زکات یہ فرع ہے۔ یعنی علی کی ضربت جو ہے وہ اصول ہے، اصل ہے، بنیاد ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے اسلام کی۔ روزہ نماز حج زکات یہ شاخیں ہیں، شاخیں ہیں۔ ارے اگر جڑی نہ رہے تو شاخیں کہاں سے آئیں گی؟ آج مسلمان کہتے ہیں کہ شیعہ علی علی کرتے ہیں، شیعہ حسین حسین کرتے ہیں، تو پھر بھائی مجھے معاف کرنا، قرآن بھی کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو یہ اسلام کی جڑ نہ ہوتی۔ روزہ نماز حج زکات یہ شاخیں ہیں۔ ارے شکر کرو علی کا، احترام کرو علی کا، شکریہ کرو علی کا۔ آج اگر علی نہ ہوتے تو یہ اسلام نہ ہوتا، علی نہ ہوتا
تو یہ روزہ نماز نہ ہوتا، یہ زکاتیں نہ ہوتی۔ قریب آ کر بات کروں، قبلہ اتنا مواد ہے اس آیت میں جو میں نے پڑھا ہے کہ خدا جانے سال بھر پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی مثال توریت میں، انجیل میں۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ میں نے کیا کہ میں اسٹوڈنٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میں صرف آؤں اور مسائل پڑھ کے چلا جاؤں، نہیں، کیونکہ یہ آج اہم رات ہے، 10 راتوں سے یہ آج رات اہم رات ہے کہ مقصد بتانا ہے کہ ہم نے جو یہ 10 راتیں گزاری عبادت میں، ان کا مقصد کیا ہے۔ تو قبلہ عجیب جملہ ہے سورۃ توبہ میں، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو جھٹلا نہیں سکتی، کیونکہ ان آیتوں کی شرح انبیاء نے کی ہے، توریت میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، جو بھی میں پڑھ رہا ہوں۔ ان اللہ اشتری، درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ گھبرائے نہیں نوجوانوں، مرد کیا کہ آپ ہر سال اسی طرح تیار ہو کر آئیں کہ عبدالحکیم شام غریبہ پڑھے گا، تیار ہو کر آئیں، پریپیئر ہو کر آئیں کہ کچھ ہمیں سننا ہے وہاں۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ماضی میں سودا کر دیا۔ بھائی زبان سے جو میرے قریب بیٹھے ہو بات کرو، تھوڑی سی میں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نار لگائیں، لیکن زبان سے تو بات کریں میرے بھائی، صرف زبان سے باتیں کرتے ہوئے آپ میں نے کیا میں نے کیا؟ کیا اللہ نے فرمایا، ماضی کا فعل استعمال کیا کہ ان اللہ اشتری، اللہ نے سودا کر دیا، من المومنین، من باذیت کے لیے، الف لام معرفے کا، اللہ نے فرمایا میں نے ماضی میں سودا کر دیا خاص مومنین سے۔ اس کا سر اٹھاؤ میرے دوستوں، سر اٹھاؤ میرے نوجوانوں، دیکھو سننے کے لیے آئے ہو، میں نے کیا تیار ہو کر آنا، پھر آئندہ سال میں نے کیا عرض کیا؟ محمد ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، من باذت کے لیے الف لام معرفے کا، اللہ نے فرمایا میں نے ماضی میں سودا کیا۔ سودا کون کرنے والا ہے؟ خدا۔ کس سے سودا کیا؟ اللہ نے کہا میں نے ایک چند باکمال مومنین سے سودا کیا۔ زبان سے بات کر میرے دوست، میں نے چند باکمال مومنین سے سودا کیا۔ کیا سودا کیا؟ کہ ان کے نفوس لیے، ان کی جانیں لی، ان کا مال لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور اس سودے میں میں نے ان کو جنت دے دی۔ میں نے اس سودے میں جنت دے دی۔ سودا ہو گیا، سودا ہو گیا۔ میرے مسلمان بھائی، عبدالحکیم کو معاف کرنا، یا تو کہو کہ خدا عادل نہیں، اور عادل ہے تو سودا اس نے کیا ہے، سودا اس نے کیا۔ پوری آیت میں پڑھوں تو پھر مزہ آئے گا کہ بلا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے ماضی میں سودا کیا خاص مومنین سے، باکمال مومنین سے، ان سے مال لیا، ان کی جانیں لی، اور ان کے عوض ان کو جنت دے دی۔ قبلہ ایک آیت کا پہلا ٹکڑا اللہ نے ماضی کا استعمال کیا، اب پوری آیت جو ہے مستقبل میں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ وہ ہیں جو اللہ کی سبیل میں مارے جائیں گے۔ سودا ماضی کا ہے، سودا ماضی کا ہے، بیان مستقبل کا ہے، بیان مستقبل کا ہے
کہ میں نے سودا کیا ماضی میں، ان سے جانیں لی، ان سے اموال لیے، ان کو جنت دے دی، لیکن وہ مستقبل میں میری سبیل میں مارے جائیں گے۔ فَيَقْتُلُونَ، وہ ماریں گے بھی، ماریں گے بھی، میدان جنگ میں ماریں گے بھی۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، اور سب کے سب مارے جائیں گے، وہ ماریں گے بھی۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وہ ماریں گے بھی اور سب کے سب مارے جائیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس بنیاد پر میں نے ایگریمنٹ لکھی توریت میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ اور میرے دوستوں، میں نے عرض کیا یہ جو آپ کو گھبراہٹ ہے گزشتہ سالوں کی، وہ میں نکالنا چاہتا ہوں کہ شام غریبہ جب آئے سننے کے لیے تو تیار ہو کر آئے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ میں نے اس ایگریمنٹ کو کہاں کہاں لکھا؟ توریت میں، انجیل میں، زبور میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ومن اوفی بعہدی من اللہ، اور یہ بتاؤ کہ اللہ سے زیادہ وعدے وفا کون ہے؟ کتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستو کہ بتاؤ اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدے وفائی کرے؟ اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدے وفائی کرے؟ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ اور اللہ نے فرمایا کہ سودے کرنے والے تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری عظیم فتح ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائی، اللہ نے فرمایا مارے سب کے سب جائیں گے، فتح عظیم ہوگی۔ ارے میرے دوستو، جہاں جہاں سے سننے کے لیے آئے ہو، اللہ نے کہا مارے بھی سودا کہاں طے ہوا ہے، ایگریمنٹ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ توریت میں، انجیل میں، قرآن میں۔ اور اللہ نے فرمایا ومن اوفی بعہدی من اللہ فاستبشروا ببائعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم۔ میرے سے زیادہ کون ہے وعدہ وفا کرنے والا؟ اور اللہ نے فرمایا کہ سودا کرنے والے تمہیں مبارک ہو اس سودے پر کہ تمہاری عظیم فتح ہوگی۔ اب آؤ مسلمانوں، تعصب کی آنکھیں عین کے ہٹا کر بتاؤ کہ یہ کون سی جنگ ہے جس میں مارے سب کے سب گئے ہوں اور فتح ان کی عظیم ہو؟ بتاؤ، ایک کا نام لو۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ ایک کا نام بتاؤ، ایک کا نام بتاؤ تو عبدالحکیم مذہب چھوڑ دے کہ اس کی ایگریمنٹ توریت میں ہو، انجیل میں ہو، قرآن میں ہو، اور مارے سب کے سب جائیں، فتح ان کی عظیم ہو۔ نوجوانوں، میرے بزرگوں، اگر آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو شاید پھر بھی مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آتا، لیکن اللہ نے ان سودے کرنے والوں کے اوصاف بتائے۔ اللہ نے ان سودے کرنے والوں کے اوصاف بتائے۔ التائبون، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے ہوں گے۔ التائبون العابدون الحامدون، سب کے سب عبادت گزار ہوں گے، سب کے سب خدا کے حمد کرنے والے ہوں گے، حامدون سائحون، اور سب کے سب مسافر ہوں گے۔ زبان سے بھائی اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے۔ اور سب کے سب الحامدون سائحون، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے، سب کے سب عبادت گزار، سب کے سب حمد کرنے والے، سب کے سب مسافر۔
والسائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، سب کے سب رکوع کرنے والے، سب کے سب سجدے کرنے والے، اور وہ کیا ہوں گے کہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اور میرے مسلمان بھائی، آخری عجیب جملہ ہے، قیامت کا جملہ ہے کہ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حدوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کے حدوں کی حفاظت کریں گے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مبارک ہو ایسے مومنین کو۔ اب بتاؤ یہ کیسی جنگ ہے جس میں سب کے سب مومن ہوں؟ رسول کی ایک بتاؤ، اگر مومن ہوتے تو چھوڑ کے بھاگ کیوں جاتے؟ سب کے سب عبادت گزار ہوں، سب کے سب حمد کرنے والے ہوں، سب کے سب مسافر ہوں، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ پہلے مسلمانوں یہ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی حدیں کہاں کہاں ہیں، اللہ کی حدیں کہاں ہیں؟ جہاں جہاں وحدانیت کی حد ہے یہ وہاں پہنچتے ہیں، یہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ہر نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ پتا چلا کہ ان کو ہر نیکی کا علم ہے، یہ ہر بدی کا سے انکار، ہر بدی سے منع کرتے ہیں، یعنی ہر برائی کا ان کو علم ہے، سب کے سب عبادت گزار ہیں۔ اور وعدہ اللہ نے کر لیا، اب آؤ دکھاؤ۔ خدا کی قسم میں کیا کہوں، توریت میں، زبور میں یہ انبیاء کے الفاظ ہیں، کیونکہ بائبل انگریزی میں ہے کہ یہ سب کے سب مسافر ہوں گے، تو اس کے نیچے انبیاء کی یہ الفاظ ہیں۔ دا ٹنگ آف دا سکنگ چائلڈ کلیوڈ ٹو دا روف آف ہز ماؤتھ فار وانٹ آف تھرسٹ۔ انبیاء نے کہا یہ وہ جنگ ہوگی جس میں ایک شیر خوار بچہ ہوگا۔ ہاں نوجوانوں، میرے بزرگوں، عبدالحکیم پڑھ رہا ہے، ہاں کہا ایک انبیاء کے الفاظ ہیں توریت میں اور زبور میں، کہا زبور میں کہ ایک شیر خوار بچہ ہوگا، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان تالو سے چمٹ جائے گی۔ ہاں زاداران حسین، اب تمہیں ہمیں تانا نہ دو، تمہیں ہمیں تانا نہ دو، ارے انہوں نے جنت لے لی ہے، اب جنت حسین کی۔ اللہ نے مجھے یہ الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں ممبر سے، کسی کو ناگوار نہ گزرے، میں نے کہا اللہ عادل ہے کہ اس نے سودا کیا ہے، اور اللہ نے وہاں سے ہی کہا ہے کہ ومن اوفا بعہدی من اللہ، اللہ سے وعدہ وفا کرنے والا اور زیادہ کون ہے؟ تو اگر اللہ کا عدل یہ ہے کہ ان کی جانیں لے لی ہیں، ان کا مال لے لیا ہے، تو اب اللہ کا عدل یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ جو حسین کے پاس تھا، جو حسین کے پاس تھا اس دنیا میں اگر تمہیں دے دیا ہے، یا اللہ جو حسین کے پاس تھا، جو حسین کے پاس تھا وہ اللہ نے اگر اس دنیا میں تمہیں دے دیا ہے، تو عدل یہ ہے کہ قیامت کے دن جو تمہارے پاس ہے وہ حسین کو دے دو۔ یہ عدل کی تقاضا ہے، یہ عدل کی تقاضا ہے کہ یا اللہ وہ کون سی چیز ہے جو حسین نے تم سے رکھی ہو۔ توریت میں ایگریمنٹ، انجیل میں ایگریمنٹ، ارے ہاں ہم نے بہت سی جنگیں دیکھی، لیکن دیکھا کہ کون سی ایسی جنگ ہے جس کی ایگریمنٹ توریت میں، انجیل میں، زبور میں۔ ہاں ایک ہی جنگ کربلا کی دیکھی ہے، ایک ہی جنگ کربلا کی دیکھی ہے۔ عزاداران حسین، گزشتہ رات تھی شب شہیداں، آج کی رات ہے شب شام غریباں، آج کی جو رات ہے یہ ہے شام غریباں۔ کل رات بہن کا بھائی موجود تھا، کل رات ہر بیوی کا شوہر موجود تھا، کل رات ہر بہن کا بھائی موجود تھا،
لیکن آج کسی بہن کا بھائی موجود نہیں ہے. آج میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہاں میں پھر خلاصہ عرض کر دوں شام غریبہ میں کہ 28 سکینہ کو پلاتی ہے ہاں زاداران حسین، لیکن 7 تاریخ کے بعد پانی ختم ہو گیا. اللہ تش کی آوازیں آنے لگی، اللہ تش کی آوازیں آنے لگی. شب عاشور آئی، شب عاشور گزری، عاشور کا دن چڑھا، جنگ شروع ہو گئی. لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے. یا ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں آواز آئی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا، ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا. نوجوانوں تاریخ کا جملہ بتاؤں، خدا کی قسم تاریخ میں حل من ناصر ینصرنا کا 2 مرتبہ میں نے سنا. ایک جنگ صفین میں میرے مولا علی نے کہا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، تو 12,000 لشکر نے نیام سے تلواریں لکائی تھی کہ مولا یہ غربت کی آواز، مولا علی یہ غربت کی آواز ہے، پہلے ہمارے سر کاٹو پھر یہ غربت کی آواز دو. میں کہتا ہوں مولا علی آپ کے پاس تو 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا تو اصغر کے سوا کوئی نہیں تھا، اصغر کے سوا کوئی نہیں تھا. ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، عزاداران حسین. یہ جملہ بی بی زینب نے سنا. ماں فضا کو کہا اماں دروازے پر جاؤ، میری امی فضا کو کہو، میرے بھائی حسین کو کہو کہ جب تک زینب زندہ ہے یہ جملہ نہ کہے. میں نے اماں زہرا سے وعدہ کیا تھا کہ میں حسین کی مدد کروں گی. اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ زینب حسین کا خیال رکھنا. ہاں ہاں میرے دوستو، جناب فضا نے آواز دی، حسین آیا، حسین آیا اور ایک جملہ کہا، یا زینب یا ام کلثوم ویا سکینت ویا فضت علیکن منی سلام. اے بہن زینب، اے بہن ام کلثوم، اماں فضا، بیٹا سکینہ، حسین کا آخری سلام لیجئے، حسین کا آخری سلام لیجئے. عزاداران حسین، حسین نے بیویوں کو سلام کر کے سید سجاد کے خیمے میں آئے، سید سجاد کے خیمے میں آئے. قبلہ میں نے ایک عجیب جملہ پڑھا، ہاں امام کبھی بھولتا نہیں ہے، لیکن ہمارے رلانے کے لیے، ہماری عبادت کے لیے سید سجاد سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا کہ مولا جب آپ کے پاس آپ کا بابا آیا تھا تو آپ نے کیوں کہا تھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو سید سجاد نے رو کر کہا تھا کہ دیکھو یہ میری انگوٹھی ہے، اس میں اور میری انگلی میں بھی فاصلہ ہے، لیکن میرے بابے کے جسم پر اتنے زخم تھے کہ کوئی فاصلہ نہیں تھا. ارے عزاداران حسین آپ نے سمجھا نہیں، ارے اس انگوٹھی میں اور انگلی میں فاصلہ ہے. سید سجاد نے فرمایا کہ میرے بابا کے جسم پر اتنا بھی فاصلہ نہیں تھا، اتنے زخم لگے ہوئے تھے کہ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا بابا حسین کا سلام، حسین کا سلام. ہاں عزاداران حسین، میں نے تاریخ میں پڑھا کہ سید سجاد کو الوداع کیا. اب حسین آئے گھوڑے کے قریب، حسین گھوڑے کے قریب آئے، حسین گھوڑے کے قریب آئے. 3 ہستیاں ہیں، یا حسین ہے، یا بہن زینب ہے، یا بیٹی سکینہ ہے. حسین آیا، گھوڑے سے کلام کیا، گھوڑے کے آنسو میں، آنکھوں میں آنسو آئے. حسین نے ایک غریب جملہ کہا، گھوڑا چل وہ جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا. ہاں میرے دوستو، آج
ہاں ہاں کہا گھوڑا چل میں جگہ دکھاؤں جہاں میں گروں گا. گھوڑے نے زبان حال سے بولا مولا ایسے نہ کہو، رات آپ کی ماں مجھے دکھا کر گئی ہے، رات آپ کی ماں مجھے دکھا کر گئی ہے. مولا رات گزر چکی تھی، ایک کالے برقعے والی بی بی آئی اور کہا اور مولا اگر امتحان نہ ہوتا تو قیامت آ جاتی. ایک کالے برقعے والی بی بی آئی، آتے ہی دونوں ہاتھ میرے گردن میں ڈالے اور کہا گھوڑا مجھے جانتے ہو، میں حسین کی ماں بطول ہوں. گھوڑا مجھے پہچانتے ہو، میں حسین کی ماں زہرا ہوں. گھوڑا میں نے اپنی چادر میں تجھے 3 مرتبہ دانا کھلایا ہے. گھوڑا یہ وہ چادر ہے جس میں آدم نہیں آ سکتا، جس میں نوح اور عیسیٰ نہیں آ سکتے. اس چادر میں نے تجھے دانا کھلایا ہے. گھوڑا چل میں تجھے وہ جگہ دکھاؤں. حسین نے کہا گھوڑا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کی ماں ایک جھکی زمین پر مجھے لے کر آئی اور مولا قیامت آ جاتی اگر امتحان نہ ہوتا. آپ کی ماں نے سر سے چادر اتاری اور اس جگہ کو بالوں سے صاف کرنے لگی، اس جگہ کو بالوں سے صاف کرنے لگی. میں نے کہا آقا زادی یہ کیا ہے؟ کہا گھوڑا میں نے حسین کو چکیوں پیس پر پالا ہے، میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے. میرے بیٹے کو آستہ اتارنا اور کہیں زخم نہ لگ جائے. ادرکم للہ، ادرکم للہ. ہاں گھوڑا میں نے حسین کو چکیاں پیس کر پالا ہے. میرے بیٹے کو آستہ اتارنا کہیں پتھر نہ لگ جائے. میرے دوستو حسین گھوڑے پر سوار ہوا، حسین گھوڑے پر سوار ہوا، دروازے پر آیا. بہن ساتھ ہے، سکینہ ساتھ ہے. ایک مرتبہ گھوڑا رکا. حسین نے نیچے دیکھا کہ سکینہ کے دونوں ہاتھ گھوڑے کے سموں میں پڑے ہوئے ہیں اور کرے گھوڑا تو میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین گھوڑے سے نیچے اترا. نوجوانوں مر جائیں گے. حسین گھوڑے سے نیچے اترا، سکینہ کو گلے سے لگایا اور ایک مرثیہ پڑھا جس کا مقصد یہ تھا یا اللہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا تو دعا مانگتا تھا کہ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے سینے سے الگ نہ ہو. یا اللہ اس دعا کا اثر تو نے مجھے سکینہ کے شکل میں دیا. یا اللہ اس سکینہ کو تیری محبت میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا اللہ اس سکینہ کو یتیم بنا کے جا رہا ہوں. اور ایک جملہ کہا سکینہ بیٹے ماں سے ضد نہ کرنا، آج کے بعد کوئی نہیں ہے. ماں سے ضد نہ کرنا، بھیا سجاد سے ضد نہ کرنا، پھپھیاں سے ضد نہ کرنا. اگر خاک پر کہیں تو خاک پر سو جانا، جنگل میں کہیں تو جنگل میں سو جانا، قید خانے میں کہیں تو سو جانا. اور آج اپنے بھائی اصغر کے ساتھ، آج اپنی اماں سے سونا، آج اپنی امی سے سونا. ماں کا نام آیا. جناب سکینہ نے کہا بابا اماں کے ساتھ تو بھیا اصغر سوتا ہے، میں تو آپ کے ساتھ سوتی ہوں. کہا سکینہ آج سے اصغر قیامت تک میرے ساتھ سوئے گا، آج سے قیامت تک اکبر میرے ساتھ سوئے گا. دادارا نے حسین قریب آخر آج رونے کی ذات ہے نا. آج کس کو پرسا دینا ہے؟ بطول کو، علی کو، حسن کو، رسول کو، زینب کو، سکینہ کو پرسا دینا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہی جملے ملے. حسین کربلا کے میدان میں آیا. میرے دوستو یزید نے شمر سے پوچھا تھا کہ شمر تو نے حسین کو کیسے قتل کیا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں،
لیکن سید کو میں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے، حسین کو میں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا۔ کہا بتاؤ کیسے کیا؟ کہا جب کوئی نہیں جا رہا تھا، جو جا رہا تھا قتل کے ارادے سے واپس آتا تھا تو عمر بن سعد اس سے پوچھتا تھا کہ کیوں حسین اکیلا ہے، اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے تھے حسین اکیلا نہیں ہے، جب ہم قریب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے نانا بیٹھا ہوا ہے، آگے نانا بیٹھا ہوا ہے، آگے نانا بیٹھا ہوا ہے، دائیں بطول بیٹھی ہوئی ہے، ہاں ہاں بائیں حسن بیٹھا ہوا ہے، ہاں ہاں حسین تنہا نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ شمر نے کہا میں جب گیا تو حسین سجدے میں تھا، بس جیسے ہی میں نے گیا خنجر نکالی، یا ایک 4 سال کی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے اپنی گردن اپنے بابا کے گردن پر رکھی۔ میں نے کہا جاؤ یا میں تمہیں چھوڑ کر آؤں، کون ہو تم؟ کہا شمر پہچانا نہیں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ شمر کہا اگر آپ کو بھی بیٹی ہوتی تو میں نے کہا جاؤ۔ کہا شمر میں نہیں جاؤں گی، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو، پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو قتل کرو۔ یزید نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے ایک بڑا ظلم کیا۔ کہا جب میں نے کہا سکینہ کو جاؤ، اس نے کہا پہلے مجھے قتل کرو پھر میرے بابا کو، تو میں نے بڑا ظلم کیا۔ میں نے کیا کیا کہ 4 سال کے بچی کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ آزاداران حسین، ارے چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں۔ ہاں میں نے سکینہ کے بالوں میں پکڑا، دور لے کر گیا اور پھر آن کے حسین کو ذبح کرنے لگا۔ کہا یزید جب سکینہ کا بس نہ چلا تو کربلا کے میدان میں دوڑنے لگی، چچا عباس آ میرا بابا ذبح ہو رہا ہے۔ داداران حسین، ارے کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ نہ کہا کرو کہ شیعہ روتے کیوں ہیں، یہ کہا کرو کہ جب سکینہ کے بالوں میں ہاتھ ڈالا تھا تو تم مر کیوں نہ گئے؟ ارے ہمیں تو مرنا چاہیے تھا۔ ہاں نوجوانوں، شمر نے کہا پورے میدان میں دوڑنے، ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا؟ ارے حسین شہید ہو گیا، خیموں کو آگ لگ گئی، خیموں کو آگ لگ گئی، کربلا کے مسافروں پر شام غریب آ گئی، کربلا کے مسافروں پر شام غریب آ گئی۔ ہاں عزاداران حسین، آج بیبیاں خیمہ نہیں ہے، چادر نہیں ہے، ریت کے ٹیلوں پر بطول کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کل رات بچے پانی مانگ رہے تھے، آج کوئی بچہ نہیں جو پانی مانگے۔ ارے عباس نہیں رہا تو پانی کس سے مانگیں گے؟ پانی کس سے مانگیں گے؟ 2 روایتیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت یہ ملتی ہے جس پر میں گفتگو ختم کروں گا، اس پر گفتگو میں جملے پر ختم کروں گا۔ شام غریبہ آ گئی، شام غریبہ آ گئی۔ پہلی روایت یہ ملتی ہے کہ بی بی زینب نے پہرا دینا شروع کر دیا، بی بی زینب نے پہرا دینا شروع کر دیا۔ پہرا دیتے دیتے خدا جانے بی بی زینب کو کیا سوجھی کہ نجف کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی اور کہا یا علی ادرکنی، بابا میری مدد کر، بابا جنگل میں تنہا رہ گئی ہوں، بابا بابا
میرا سنو، ارے رات بھر روگے نوجوانوں، میری مائیں بہنیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ارے حسین کے غم کے سوا کوئی کسی کو غم نہ دے۔ ہاں حسین کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ ہاں میرے دوستوں، بی بی بیٹھ گئی نجف کی طرف منہ کیا، یا علی ادرکنی، بابا علی مدد کر، یہ کہنا تھا۔ یا بی بی نے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا اور کہا گھوڑے سوار کون ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں؟ قبلہ یہ کہنا تھا۔ یا گھوڑے سوار نے کہا پھر بتاؤ نام کیا ہے، کس کی بیٹی ہو؟ پھر بتاؤ کیا نام ہے؟ کہا میرا نام زینب ہے، میں علی کی بیٹی ہوں۔ تیسری مرتبہ کہا کہ بتاؤ کیا نام ہے؟ کہا میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ گھوڑے سوار نے نقاب اتاری اور کہا بیٹا آپ پکاریں اور باپ نہ آئے، بیٹا آپ پکارے باپ نہ آئے۔ ارے نوجوانوں، میں نے جب یہ سنا تاریخ میں پڑھا تو بی بی زینب بیبیوں کے پاس آئی۔ بی بی کسی کے پاس چادر ہے، میرا بابا آ گیا ہے۔ ہاں کسی کے پاس چادر نہیں تھی، کسی کے پاس چادر نہیں تھی، کسی کے پاس چادر نہیں تھی، کسی کے پاس چادر نہیں تھی۔ بی بی زینب آئی، بابا نے گلے سے لگایا، بابا نے گلے سے لگایا۔ بیبیوں نے کہا، کسی نے کہا عباس کا بڑا ارمان، کسی نے کہا حسین کا بڑا ارمان۔ میرے دوستوں، آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ حسین یہ باتیں کر رہے تھے، یا دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے جو دور کھڑی رو رہی ہے۔ میں نے کہا سکینہ بیٹے ادھر آؤ، زیادہ رونے لگی۔ میں قریب گیا، سینے پر لگایا، کہا بیٹا سکینہ دادا سے ناراض ہو؟ کہا دادا ناراض تو نہیں ہوں، لیکن آج تو آپ کو پتا چلا کہ باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ بابا آج تو پتا چلا کہ باپ کو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں۔ ارے بابا، پھوپھی زینب آپ کی بیٹی تھی، جب بیٹی نے پکارا تو کوفے سے پہنچ گئے، اور جب میں میدان کربلا میں دوڑ رہی تھی کہ ہے کوئی میرے بابا کو بچانے والا۔ کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں
حسینیت ہے سکھانا